ہجرت کا دوسرا سال پہلی ہجری کی طرح دوسرے سال میں بھی بہت سے اہم واقعات ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی۔ جب تک حضور مکہ میں تھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ اب 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، مگر اب کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے، چنانچہ اب اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ قد نرى تقلب وجوهك في السماء فلتولينك قبلة ترضها نزل وجهك شطرا المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی اب پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ سورہ بقرہ۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کی حالت ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز میں ہی اپنے بیت المقدس سے اپنا چہرہ موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی اب کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلاتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلہ والی مسجد، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خاص و عام ہے جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگے، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بند کرنے کے لیے خداوند کریم نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَتَهُمْ عَنْ قِبْلَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْكَثِيرَةُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے؟ اب کہہ دیجئے کہ پورب پچھ ہم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور اے محبوب، اب پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ سورہ بقرہ۔ اس مبارک مسجد کی زیارت کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے، ایک ویڈیو بنانے کے لیے 3 دن لگتے ہیں۔ میری اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ اے اللہ اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کی ہر مراد پوری فرما، ہر تکلیف کو راحت میں بدل دے، ہر مشکل کو آسان فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت سیرت کو دل میں اتار دے، اور اس کی برکت سے سب کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ مسجد قبلتین ہے، اور یہ دیکھو یہ پہلے یہاں پر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ جو اوپر کی طرف مصلی بنا کے نشانی باقی رکھے ہوئے تھوڑی سی محراب ہے،
اور اس کو ابھی انٹری بنا دی ہے. پہلے ہاں بیت المقدس کی طرف. یہ مسجد قبلتین، مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد. تو پہلے یہ اس طرف قبلہ تھا، پھر بعد میں دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم حضور کہ آپ اس طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا. تو حضور علیہ السلام نے اپنا رخ اس طرف سے اس طرف کر دیا. تو آج مسجد قبلہ مسجد قبلتین، ہے، قبلتین 2 قبلوں والی مسجد اس کا مطلب. تو یہ اوریجنل محراب ہے، ہندوستانی. پاکستان ہندی بھائی بھائی. بھائی آپ پاکستان کے ہو گیا؟ اچھا. یہ ہے وہ مسجد. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کی زیارت کی. میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں. حضور لیا کہ شوٹنگ لیا بیٹے؟ نہیں شوٹنگ نہیں لیا. ہاں میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں.